جنگل میں طوفان آنے کی وجہ سے بہت سارے پیڑ زمین پر آ گرے تھے، جن میں زیادہ تر پھلدار پیڑ تھے۔ جنگل کے سبھی پنچھی پھل توڑنے میں مصروف تھے۔ گوری، جلدی سے ہاتھ چلاؤ، میں پیڑ کاٹنے کے لیے کلہاڑا لے کر آتا ہوں۔ ہم یہ ساری لکڑی بازار میں جا کر بیچیں گے۔ چنٹو بھائی، تھوڑا تیز اڑو، ہمیں پھل اکٹھا کرنا ہے، کہیں پھل ختم نہ ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں چنٹو منٹو بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایک آم کے پیڑ سے پھل توڑنے لگتے ہیں۔ پھل توڑتے توڑتے چنٹو کی نظر کالو پر پڑتی ہے۔ دیکھو بھائی، کالو چاچا پیڑ کاٹ رہے ہیں، ہمیں انہیں روکنا چاہیے۔ چنٹو، یہ بہت غلط کر رہے ہیں، اگر پیڑ ختم ہو جائے گی تو ہمیں پھل کہاں سے ملے گا؟ کالو چاچا، آپ پیڑ کیوں کاٹ رہے ہو؟ یہ پیڑ ابھی زندہ ہیں، ان کی کچھ جڑیں ابھی زمین کے اندر ہیں، یہ پیڑ ہمیں پھل دیتے رہیں گے۔ دیکھو چنٹو منٹو، تم ابھی چھوٹے ہو، بڑوں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ یہ پیڑ اب کسی کام کے نہیں، بہت جلد یہ سوکھ جائیں گے۔ چاچا، پھل بیچ لو، لیکن پیڑ تو مت کاٹو نا، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری ماتا نے ہمیں پیڑ کے ساتھ پیار کرنا سکھایا ہے، نہ کہ ان کی جان لینا۔ چنٹو منٹو، تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں اس کلہاڑے سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ایک سخواتی پیڑ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، جو چنٹو منٹو اور کالو کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ یہ دونوں بھائی بہت اچھے ہیں، انہیں ہمارا کتنا خیال ہے، جبکہ کالو بہت ہی لالچی پنچھی ہے جسے ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ میں اسے ضرور مزہ چکھاؤں گا۔ چنٹو منٹو ابھی چھوٹے تھے، وہ کالو کی دھمکی سے ڈر جاتے ہیں۔ بھائی، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، چاہے کالو چاچا ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر چنٹو منٹو آم لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کالو اور گوری بھی بازار میں آم اور لکڑیاں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ گوری، ہمارے تقریباً سارے آم بک گئے ہیں، تم یہی رکو، میں اور آم لے کر آتا ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور کچھ لکڑیاں بھی ساتھ لیتے آنا، لکڑیاں بھی تھوڑی ہی رہ گئی ہیں۔ جب کالو آم توڑنے جاتا ہے تو وہاں اسے ایک لال رنگ کا آم نظر آتا ہے۔ صبح تو میں نے اس آم کو نہیں دیکھا، یہ دیکھنے میں ہی بہت لذیذ لگ رہا ہے، اس آم کو گھر جا کر آرام سے کھاؤں گا۔ کالو کا سارا پھل بک جاتا ہے، کالو کے پاس صرف لال آم رہ جاتا ہے جو اس نے اپنے کھانے کے لیے رکھا تھا۔ کالو، یہ آم تو بڑے مزے کا لگ رہا ہے، کیا تم اکیلے اس آم کو کھاؤ گے؟ مجھے نہیں دو گے؟ گوری، اس جیسا آم وہاں کسی بھی پیڑ پر نہیں تھا، یہ بہت خاص آم ہے، لیکن تم سے بڑھ کر تو نہیں نا، ہم دونوں اسے مل کر کھائیں گے۔ پھر کالو اور گوری اس آم کو کھانے لگتے ہیں۔ آم کھاتے ہی وہ سو جاتے ہیں۔ لگتا ہے کالو چاچا اور لکڑیاں لے کر گئے ہیں۔ بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہمارا ساتھ دے، ہم نے اب تک جس سے بھی بات کی ہے وہ الٹا ہم پر ہی ہنس کر چلا جاتا ہے۔ بیٹا، تمہیں چنتت ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کالو نامی پنچھی سے خود نپٹوں گا، بس تم دیکھتے جاؤ کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں ایک جادوئی پیڑ ہوں اور باقی سب پیڑوں کا سردار ہوں، ان سب کی حفاظت کرنا میری بھی ذمہ داری ہے۔ جب کالو اور گوری اٹھتے ہیں تو ان کے اوپر آم کے پیڑ اگاتے ہیں۔ گوری، میں کھڑا نہیں ہو پا رہا اور میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ کالو، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ارے کالو، دیکھو، تمہارے پیچھے آم کا پیڑ اگایا ہے۔ گوری، پیڑ تو تمہارے پیچھے بھی ہے، یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کالو اور گوری بڑی مشکل سے کھڑا ہو پاتے ہیں۔ گوری، جب تک یہ پیڑ ہمارے اوپر ہے ہم اڑ بھی نہیں سکتے۔ کالو اور گوری مدد کے لیے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ منٹو چنٹو پاس ہی ایک پیڑ کی چھاؤں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کالو اور گوری کی آواز سن کر فوراً ان کے پاس آتے ہیں۔ چچا، یہ آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ پیڑ آپ کے شریر میں کیسے آئے؟ بیٹا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہ ہی انہیں نکال سکتا ہے، ورنہ یہ پیڑ بڑھتے جائیں گے جس سے ہماری مرتیو بھی ہو سکتی ہے۔ چچا، آپ چنتت نہ ہوں، ہم ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتے ہیں۔ پھر چنٹو منٹو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو ساری بات بتاتے ہیں۔
میں نے ساری زندگی ایسا نہ سنا اور نہ ہی دیکھا. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو اوپر والے کی طرف سے کسی غلط کام کرنے کی سزا ملی ہے. میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اس پیڑ کی جڑیں آپ کے پورے شریر میں پھیلی ہیں. کالو اور گوری جنگل میں مذاق بن کر رہ گئے تھے. سبھی پنچھی انہیں دیکھ کر خوب ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے. کالو، اس سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں. ہاں گوری، میں بھی روز روز کی بے عزتی سے تنگ آ گیا ہوں. میں تو کہتی ہوں ایک دفعہ اس آم کے پیڑ کے پاس جاتے ہیں، کیا پتا وہ ہمیں معاف کر دے. پھر کالو اور گوری آہستہ آہستہ چلتے چلتے اسی آم کے پیڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. پیڑ بھائی، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. ہم آج کے بعد تمہاری ٹہنیاں نہیں کاٹیں گے اور نہ ہی کسی کو کاٹنے دیں گے. ہم جان گئے ہیں کہ جیسے ہمیں درد ہوتا ہے ایسے ہی پیڑ کو کاٹنے سے درد ہوتا ہے. ہم مل کر تمہاری حفاظت کریں گے. بیٹا چنٹو منٹو، مجھے لگتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. ان کو اپنی غلطی کی سزا بھی مل چکی ہے. اب ان کو ٹھیک کر دینا چاہیے. ہاں پیڑ انکل، آپ انہیں معاف کر دو. پھر وہ پیڑ ان کے شریر سے غائب ہو جاتے ہیں اور کالو اور گوری ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے بلکہ ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے.